بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھے کہ چھینٹے اڑ کر اوپر نہ پڑے، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھوے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کرے کہ سب میل کچل جاتا رہے۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے ناک صاف کرے۔ کون سا بھی کام کرنا، جیسے کہ چپل اٹھانا ہے، جوتا اٹھانا ہے، یا کوئی کچرا وغیرہ اٹھانا ہے، تو سب کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال کرے، بائیں ہاتھ استعمال کرے۔ ناک سنکنے مطلب ناک صاف کرنے کے لیے بھی بائیں ہاتھ استعمال کرے۔ لیکن جس کا روزہ ہو تو جتنی دور تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ ڈالے، یعنی جو روزہ نہیں ہے وہ تو ناک میں اچھی طرح پانی پہنچائے، لیکن جو روزہ ہے نا وہ ناک میں پانی زیادہ اندر تک نہ پہنچائے، ہو سکتا ہے ناک سے حلق میں چلا جائے، روزہ اس کا ٹوٹ جائے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے، دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے، اور انگوٹھی، چھلا، چوڑی جو کچھ ہاتھ میں پہنے ہوں ہلا لیویں کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائیں۔ پھر 1 دفعہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، اندر کی طرف کا کلمے کی انگلی سے اور کان کی اوپر کی طرف کا انگوٹھے سے مسح کرے، انگلیوں کی پشتی کی طرف سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے، یہ برا اور منع ہے۔ اب ایگزامپل میں آپ کو مسح کرنے کا ایک طریقہ بتا رہی ہوں، اس کو غور سے سنیے گا اور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو مسح کرنا آ جائے گا۔ یہ جو آپ کی انگلی ہوتی ہے انگوٹھے کے بازو والی، تو انگوٹھے کے بازو والی انگلی کو آپ کان میں ڈالیے گا، کیجیے گا میرے ساتھ۔ انگوٹھے کے باز والی انگلی کو کان کے اندر ڈالیے گا، انگوٹھے کو کان کے پیچھے پھرائیے گا، یہ ہو گیا کانوں کا مسح۔ پھر یہ جو آپ کے انگلیاں ہیں پیچھے کی جانب سے، اس کو اس گردن کے پاس لگا کر ہٹا دیجیے گا، اس کے علاوہ کی جو انگلیاں ہوتی ہیں نا لگا کر ہٹا دیجیے گا۔ یہ ہو گیا آپ کا صحیح طریقہ مسح کرنے کا۔ گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا نہیں کرنا ہے۔ گردن کی طرف لگانا ہے انگلیاں اور ہٹا دینا ہے، پورا گردن سے لے کے گلے تک کھینچ کے، ایسا لمبا ہاتھ کھینچ کے جو کرتے ہیں نا وہ صحیح طریقہ نہیں۔ گلے کا مسح نہ کرے، یہ کہ یہ برا اور منع ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی کے لینے کی ضرورت نہیں۔ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی سے ہاتھ لگا ہوا ہے وہی کافی ہے، اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیوں سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ پیر کی داہنی جھنگلیاں سے شروع کرے، جھنگلیاں مطلب چھوٹا فنگر، جو کر انگلی ہوتی نا پیر کی، تو کر انگلی سے شروع کرنا اور کر انگلی پہ ختم کرنا، مطلب سیدھے پیر کی داہنی جھنگلی سے شروع کرنا اور بائیں پیر کی جھنگلی پر ختم کرے، یعنی چھوٹی انگلی پر۔ یہ وضو کا طریقہ ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، جیسے پہلے بے وضو تھی اب بھی بے وضو ہو رہے گی۔ ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں، یعنی فرض کا ایک بھی چھوٹ جانا سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، تو تمام فرائض کو اچھے سے ادا کرنے چاہیے، اور سب سے پہلے تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرض کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ تمام چیزوں کو اچھے سے سنیے گا اور آگے بھی پہنچائیے گا، صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کی چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کرے تو گناہ ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور شرع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے، ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں۔ تو
جن کو بھی پتہ ہے وضو کا صحیح طریقہ بہت اچھی بات ہے، غالباً سب کو پتہ ہی ہوگا، لیکن جو تھوڑا بہت چیزوں سے ناشنا ہے ان تک یہ باتوں کو پہنچائیے گا۔ زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور آگے پہنچائیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔